نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سیدہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے سر پر اللہ جل جلالہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کر نبوت، رسالت اور وحی کے دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات محترم، جھوٹے داعیان نبوت کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اسلام کی تاریخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری ادوار میں ہی بہت سارے لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اسود انسی نے دعوی نبوت کیا، شجاع نے دعوی نبوت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کے بارے میں جو کچھ ہو سکا جھوٹے داعیان نبوت کے بارے میں اقدامات اٹھائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جانشین اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ینگ یمامہ میں جانشین اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کم و بیش 1200 زائد صحابہ کی قربانی دے کر امت کو بتلا دیا کہ قیمتی سے قیمتی چیز کو تو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہر دور میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹے داعیان نبوت کو واصل جہنم کر کے اس امت کو بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے اسے اس زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ 18ویں صدی میں ہندوستان کی سرزمین پر انگریزی سامراج کا پیدا کردہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے فتنہ قادیانیت پیدا کر کے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جس کی سرپرستی انگریز کے ساتھ ساتھ عالمی سامراجی قوتوں نے بھی کرنا شروع کر دی۔ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہا، اپنے آپ کو رسول کہا۔ مرزا قادیانی نے اپنے گھر والوں کو اہل بیت سے تشبیہ دی۔ مرزا قادیانی نے اپنی کافرہ بیویوں کو ام المومنین کہا۔ مرزا قادیانی نے اپنے بدکار دوستوں کو اصحاب رسول کہا۔ اس نے ہندوستان میں جنت البقیع کی طرز میں بہشتی مقبرہ بنایا۔ اس نے قادیان میں بہشتی مقبرہ بنایا اور اپنے قادیان جلسے پر آنے کو حج سے تشبیہ دی۔ مرزا قادیانی نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ میں تحریف کی اور جہاد کو حرام قرار دیا۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں قادیانیت سے بڑا فتنہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اس فتنے نے سادہ عالم مسلمانوں کو نسبت رسول سے ہٹا کر مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کی طرف موڑا اور سادہ لوگ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر مرتد کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو جن کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ چکا، ان کو واپس اسلام کی طرف لانا ہے۔ اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا
ایمان کا حصہ سمجھ کر اس عقیدہ ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کرنی ہے اور آخری سانسوں تک اس فریضے کو نبھانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان اور انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام جو لٹریچر چھپتا ہے اسے اپنے گھروں میں رکھنا ہے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل و عیال کو اس کو یاد کروانا ہے اور اس پر مکمل عمل کروانا ہے، تاکہ جب بھی قادیانی مربی گماشتے اپنے جھوٹے جعلی اسلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرے اور سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں تو اس کا مؤثر طریقے سے دفاع کیا جا سکے اور ان قادیانیت کا محاسبہ کیا جا سکے۔ اور اس کے لیے ہمارا 63 چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ جڑے رہیے اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں علماء کرام اور مجاہدین ختم نبوت اور نو مسلمین جو قادیانیت چھوڑ کر داخل اسلام ہوئے ہیں ان کے بیانات سنتے رہیے، تاکہ عقیدہ ختم نبوت اور قادیانی ڈکوسلوں اور حربوں کے بارے میں آگاہی ملتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔